مرنے کے کچھ سال بعد مردے کا فائدہ کس طرح سے ہوتا ہے اور مردے سے کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے نا، تو اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، اس عذاب قبر ہو رہا تھا وہاں پر. تو تھوڑی دیر کے بعد آپ لوٹ کر آئے تو اس قبر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار عالم، ابھی میں اس قبر پر سے گزرا ہوں تو یہاں عذاب ہو رہا تھا، اتنی جلدی عذاب اٹھا لیا گیا، اب قبر پہ عذاب نہیں ہو رہا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی موسیٰ، اس شخص نے، اس قبر والے نے جو آج قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، اس نے اپنی ایک دنیا میں اولاد چھوڑی تھی، اور یہ یعنی کہ اولاد پیدا ہوئی اور باپ کا انتقال ہو گیا. 4 سال گزر گئے. 4 سال کے بعد وہ اس کا بیٹا، اس کا بچہ مدرسے میں پڑھنے گیا. استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اس کی برکت سے باپ کا عذاب قبر اٹھا لیا گیا. جب کسی بندے کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے نا، چاہے 4 سال گزر جائیں، 5 سال گزر جائیں، 10 سال گزر جائیں، اور اس کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے یا ایصال ثواب کیا جاتا ہے. ایصال ثواب کی بہت ساری صورتیں، ایک یہ بھی ہے کہ آپ قرآن مقدس پڑھ کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یہ بھی ہے کہ اس کی طرف سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں، یہ بھی ہے کہ آپ اس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ہے کہ آپ کسی غریب کو کھانا اس کی طرف سے کھلا سکتے ہیں، یہ بھی ہے کہ آپ مسجد میں کوئی کام اس کی طرف سے کروا دیں، مسجد میں لوٹے رکھوا دیں، چٹائی رکھوا دیں، جائے نماز رکھوا دیں. سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ حفظ کرنے والے بچے، مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ناظرہ کرنے والے بچوں کو آپ قرآن دلا دیں، مرحومین کے نام سے قرآن دلا دیں. تو جب تک وہ ایک ایک حرف پڑھتے رہیں گے ان کو تو پورا ثواب ملے گا ہی، لیکن مرحوم کو بھی پورا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اور اس کو جب اس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے نا، تو اس کو تحفے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے قبر کے اندر، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے فلاں فلاں شخص نے تمہارے لیے ایصال ثواب کیا ہے. تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. دیکھو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، نیکی کے کام، اچھائی والے کام، جو انسان کی زندگی تک اس کے کاموں کا ثواب اس کو ملتا ہے. مثلا نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ وہ کام ہے جو بندہ جب تک کرتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے ثواب بھی پانا بند ہو جائے گا، ثواب ملنا بند ہو جائے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ صدقہ جاریہ کرنے والا بن گیا نا، تو پھر مثلا اگزامپل، اس نے کسی بچے کو قرآن پڑھا دیا، کسی بچے کو ناظرہ پڑھا دیا، حفظ پڑھا دیا، یا اس کے پڑھانے میں کوئی مدد کر دی، تو وہ تو مر کے چلا جائے گا، قبر کے اندر پہنچ گیا. لیکن وہ جب جب قرآن پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب پہنچاتا رہے گا. جب جب وہ بندہ اپنے کسی بچے کو قرآن پڑھائے، یا وہ پھر ان کو پڑھائیں، وہ ان کو پڑھائیں گے، وہ ان کو پڑھائیں گے، تو سارا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا، اور اس پڑھنے والے کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. اسی طرح سے اگر کسی باپ نے دنیا میں کسی اولاد کو چھوڑا، مثلا کوئی باپ، کسی باپ کا انتقال ہو گیا اور اس نے بچے کو قرآن پڑھایا تھا، دینی تعلیم اس کو سکھائی تھی، اور اس کو علم سکھایا تھا، اس کو نماز کا پابند بنایا تھا، یعنی اس نے اپنے تمام حقوق کو ادا کیا تھا، پھر باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب بیٹا بھلے اس کے لیے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے. یہ بات الگ ہے کہ بیٹے کی دعائے مغفرت باپ کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے اور مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے بیٹے کی وجہ سے. لیکن گر ایک مان لو کہ بیٹا نہ بھی کرے، لیکن باپ نے اگر اس کو قرآن پڑھایا تھا نا، باپ نے اس کو مدرسے میں جا کے داخلہ کرایا تھا نا، تو جب جب وہ قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، دینی کام کرے گا، تو باپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. اسی طرح سے اگر کوئی ماں اپنے بچے کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتی ہے، یعنی کہ اس کو قرآن پڑھاتی ہے، نماز سکھاتی ہے، تو وہ قبر میں ہوگی، اس کو ثواب ملتا رہے گا. ابھی نہیں، جب وہ نیک کام کریں گے لوگ، تو پھر قبر کے اندر اس بندے کو ثواب ملے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں صدقہ جاریہ. کسی نے مسجد تعمیر ہو رہی تھی اور آپ نے جا کر 500 روپے مسجد میں دے دیے، 100 روپے دے دیے کہ لو یہ ہماری طرف سے، تو جب تک وہ مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، قیامت تک چاہے پڑھتے رہیں، تو وہ ثواب اللہ تعالیٰ قبر میں اس بندے کو دیتا رہے گا. کیونکہ اس نے یہ کام جو کیا تھا یہ صدقہ جاریہ میں ہے. تو نیک اولاد کو چھوڑ جانا سب سے بہترین صدقہ ہے. آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بہترین صدقہ دنیا میں نیک اولاد کا چھوڑنا ہے. تو اگر مائیں اچھی تربیت بچوں کی کریں، ایسی تربیت نہ ہو
کہ بچیاں اسکرٹ پہن رہی ہیں، بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہیں، تو وہ ماں نے اگر اس پر پابندی نہ لگائی اور بچیوں کو تنبیہ نہ کی ان گناہوں کی وجہ سے، تو جب ماں دنیا سے جائے گی نا تو اور وہ بچے گناہ کے کام کریں گے تو بچیوں کو بھی اس کا گناہ اور سزاوار بچیاں بھی ہوں گی اور ماں بھی ہوگی کہ جس نے برائی کے کاموں سے بچوں کو نہیں روکا تھا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو ضرورت ہے، ابھی وقت ہے، زندوں کے پاس وقت ہے کہ ہم لوگ اچھی طرح سے صدقہ جاریہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عامل رہیں، اور جو لوگ ہمارے عزیز و اقارب میں سے دنیا سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اپنی دعائیں مغفرت میں صرف اپنوں کو نہیں بلکہ مؤمنین مؤمنات والمسلمین والمسلمات تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر عمل کرنے کی، چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو مکمل شریعت مطہرہ کا اللہ تعالیٰ پابند بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔